السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ظہور امام مہدی سیریز کا قسط نمبر 21 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھا کیجیے، نہایت ہی قیمتی معلومات اس میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے قسط کا عنوان ہے کالے جھنڈے لیکن مضمون۔ تیسری قسم کے جھنڈے وہ ہیں جنہیں گمراہی اور کفر کے حامل قرار دیا گیا ہے، یہ بھی آخر زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشرق سے ایک شخص نکلے گا جو آل محمد کی طرف دعوت دے گا، حالانکہ تمام لوگوں میں آل محمد سے دور یہی شخص ہوگا۔ سیاہ رنگ کی علامت نصب کرے گا۔ ان کی ابتدا حالت نصرت میں ہوگی اور ان کا انجام کفر میں ہوگا۔ ان کی پیروی عربوں کی پس درجے کے لوگ، گھٹیا قسم کے موالی، باغے ہوئے غلام اور دین سے خارج لوگ کریں گے۔ ان کی اکثریت جدع ہوگی۔ میں نے کہا جدع کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا بے ختنہ ہونا۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، آپ انہیں پانے والے نہیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بعد والوں کو یہ حدیث بیان کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک فتنہ ہوگا جو مونڈنے والا کہلائے گا، جو دین کو مونڈے گا، جس میں خالص عرب اور موالی میں سے نیک لوگ، سرمایہ دار اور فقہا ہلاک ہوں گے، اور جب یہ فتنہ کھل جائے گا تو بہت ہی کم لوگ باقی بچے ہوں گے۔ یہ شخص جو آل محمد کی دعوت دے گا، یہ شخص جو آل محمد کو دعوت دے گا لیکن آل محمد سے سب سے زیادہ دور ہوگا۔ یہ شخص جو آل محمد کی دعوت دے گا لیکن آل محمد سے سب سے زیادہ دور ہوگا۔ ممکنہ طور پر خمینی ہو سکتا ہے جو اس بنیاد پر ایران میں انقلاب لایا کہ یہ امام مہدی کی خلافت و امامت کے لیے بنیاد ہے۔ ان کی بنیاد ہی کالے رنگ کے ماتمی لباس اور جھنڈوں پر ہے۔ ان جھنڈوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ابتدا نصرت سے ہوگی، یعنی شروع میں ان کو تمکین ملے گی، برخلاف بنو عباس کے جنہوں نے شروع میں ہر قسم کے تلخ حالات کا مقابلہ کیا اور بعد میں انہیں خلافت ملی، اور برخلاف موجودہ دور کے کالے جھنڈوں کے ممکنہ طور پر القاعدہ، جنہیں اس طرح کی تمکین نہیں مل سکی، بلکہ وہ امام کے لیے راستہ ہموار کریں گے اور اپنا جھنڈا ان کے حوالے کریں گے۔ کالا رنگ ان کی خصوصی نشانی ہے جو ان کے ماتم کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ محرم کے موقع پر اس کا بھرپور مظاہرہ ہوتا ہے۔ ان کی ابتدا نصرت و حکومت سے ہوئی اور انتہا کفر پر ہوگی۔ ایران میں برسر اقتدار آئے تو شیعیت و سنیت کی تفریق کے خاتمے کا نعرہ لگایا، لیکن سنیوں پر ظلم و ستم کرنا بلکہ انہیں قتل تک کرنا شروع کیا۔ ان کی پیروی عربوں میں پست حیثیت کے لوگ کریں گے۔ بظاہر اس سے مراد وہ عرب ملیشیائی ہے جو عراق، لبنان اور یمن میں موجود ہے، جو اصل عرب نہیں ہے۔ موالی غیر عرب مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، اور تاریخی طور پر یہ اصطلاح ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو فارسی خطے سے اسلام میں داخل ہوئے، جیسے فارسی، کرد اور آذربائیجانی وغیرہ۔ نیز بھاگے ہوئے اور دین سے خارج لوگ بھی اس کے پیروکار ہوں گے۔ اسلام کے نام پر لائے گئے اس انقلاب کے صفوف میں بے دین و فاسق لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خمینی کے برپا کردہ انقلاب کے قافلے میں ہر اول دستے میں عرب بھی ہے اور فارسی بھی ہے، لیکن یہ سب خاندان و نسبی شرافت کے لحاظ سے بھی پست تر طبقہ ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی یہ معمولی بلکہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں۔ ان کا دین شرک ہے اور یہ ناک کٹے ہوں گے۔ اثنی عشریہ اور نصیریہ فرقے کے حضرت علی و دیگر اہل بیت کے بارے میں جو عقائد ہے وہ یقیناً شرک کی حد تک پہنچے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ حدیث میں لفظ جدع ہے جو ناک کٹے شخص کو یا جس کا کوئی عضو کٹا ہوا ہو کہتے ہیں۔ بظاہر اس سے ان کے تعزیے کے جلوسوں اور ماتمی حرکتوں کی طرف اشارہ ہے جو یہ لوگ محرم میں کرتے ہیں، اپنے آپ کو تلواروں، زنجیر اور چھریوں سے زخمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو عبداللہ، آپ اس دور کو پانے والے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بعد والوں کو اس کے بارے میں خبر کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مونڈنے والا فتنہ ہوگا جو دین کو مونڈے گا، جس میں خالص عرب، نیک موالی اور خزانوں والے اور فقہا ہلاک ہوں گے، اور بہت تھوڑے افراد کو باقی چھوڑ دے گا۔ حالقہ مونڈنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں
باہمی فساد اور جھگڑے کو ہالکہ کہا گیا ہے، یعنی اس مشرقی شخص کا یہ ایسا فتنہ ہوگا جو مسلمانوں کے باہمی لڑائی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ امکانی طور پر اس کا مصداق حضرت امام مہدی کے ظہور کے بہت ہی قریب فارسی و عرب جنگ ہو سکتا ہے۔ انقلابی ایران کے بعد سے ہی اس جنگ کی آگ سلگ رہی ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف صالح موالی ہلاک ہوں گے، یہ ایران کا سنی طبقہ ہو سکتا ہے یا وہ جو تحریک تشیع کے دھوکے میں آ گئے تھے، تو دوسری طرف خالص عرب بھی جو جزیرۃ العرب کے رہنے والے ہیں، یعنی خلیجی ممالک اور یمن وغیرہ۔ خزانوں کے مالک اور اصحاب ثروت وہ ہوں گے جو تیل کے آمدن کا سرمایہ رکھتے ہوں گے، اور بہت سارے وہ فقہاء و علماء بھی اس کا شکار بنیں گے جو سنیت کا دفاع کریں گے۔ واللہ اعلم۔ ایک روایت پڑھتے ہیں جو اس شخصیت کی مزید نقاب کشائی کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس حطیم میں موجود تھا۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اس کے بعد فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹی جائے گی اور گمراہی کے امام بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد 3 بڑے دجال پیدا ہوں گے۔ میں نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ جو آپ نے کہا کیا آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے ان سے سنا ہے، اور میں نے ان سے یہ بھی سنا ہے کہ دجال اصفہان کے یہودیہ نامی علاقے سے خروج کرے گا۔ اس کی دائیں آنکھ آندھی ہوگی اور دوسری ایسی ہوگی گویا وہ سورج کا ٹکڑا ہے۔ وہ اڑتے پرندوں کو پکڑے گا، 3 مرتبہ وہ چیخ کر اعلان کرے گا جسے مشرق و مغرب والے سب سنیں گے۔ اس کے پاس 2 پہاڑ ہوں گے، ایک پہاڑ آگ اور دھوئے کا ہوگا اور دوسرا درختوں اور نہروں کا ہوگا۔ اس کا کہنا یہ ہوگا کہ یہ پہاڑ جنت ہے اور یہ آگ ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا تھا کہ دجال سے پہلے ایک کذاب بھی نکلے گا۔ پھر میں نے عرض کیا تیسرا کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کذابوں کا کذاب ہے، یہ مشرق کی جانب سے نکلے گا، اس کی پیروی عربوں کے نیچ لوگ اور موالی میں سے کمتر لوگ کریں گے۔ ان کا اول بھی ہلاک ہونے والا اور آخر بھی تباہ ہونے والا ہوگا۔ ان کی تباہی ان کی حکومت کے بقدر ہوگی، ان پر اللہ کی دائمی لعنت ہو۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہوگی۔ جب آپ یہ سنیں تو وہ وقت جنگوں اور بھاگنے کا ہوگا۔ میں نے عرض کیا میں اپنے بعد والوں کو کیا کرنے کا کہوں؟ فرمایا آپ انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانے کا حکم دے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ لوگ اسے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں حکم دے کہ وہ اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جائے۔ میں نے کہا اگر وہ اس پر بھی آمادہ نہ ہو تو انہوں نے فرمایا وہ خوف قتل اور چین جھپٹ کا زمانہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اس قتل و فساد کی کوئی انتہا بھی ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، ایسی کوئی تنگی نہیں جس کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، لیکن جو کچھ اس فتنے کے لیے باقی بچے گا وہ کیا ہوگا؟ یہ تو ایسا فتنہ ہوگا جیسے ہار کا یعنی جلانے والا فتنہ یا حال کا یعنی موڑنے والا فتنہ کہا جا سکتا ہے، جو خالص عربوں، خالص موالی یعنی فارسی لوگوں، سرمایہ کے مالک اور باقی ماندہ لوگوں کا صفایا کر دے گا اور بہت کم لوگوں کو ہی چھوڑ کر ختم ہو جائے گا۔ گویا آخر زمانے میں بڑے دجال 3 ہوں گے۔ پہلا دجال تو وہی ہے جو مسیح دجال کے نام سے معروف ہے اور جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ دوسرا دجال جو اس کا نے دجال سے پہلے نکلے گا مختصر وقفے کے لیے اور جسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کذاب کہا ہے، جو فتنہ پرور اور دجال اکبر کے لیے راستہ ہموار کرنے والا ہوگا۔ یہ سفیانی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ اس کی تیزی سے حاصل ہونے والی فتوحات کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گے، اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ امام مہدی کے خلاف نکلنے والے لشکر میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ البتہ اس کذاب اور دجال اکبر سے پہلے ایک اور کذاب کی بھی خبر دی گئی ہے جو ان دونوں سے پہلے ہوگا۔ اس کذاب کا اور پچھلی روایت میں نعیم بن حماد والی میں بہت توافق پایا جاتا ہے، جس میں ہے کہ وہ المحمد کی طرف دعوت دے گا حالانکہ المحمد سے بہت دور ہوگا۔ یہ شخص مشرق سے نکلے گا یعنی فارس اور موجودہ ایران سے۔ کالے جھنڈے اور سیاہی ان کی علامت ہوگی۔ عربوں اور فارسیوں کے پس درجے کے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے۔ بھاگے ہوئے غلام اور دین سے خارج افراد اس کے ساتھ ہوں گے۔ سیاہی ان کی مخصوص علامت ہوگی اور شرک ان کا دین ہوگا۔ ان کی اکثریت ناک کٹے یعنی زخمی ہوگی۔ ان کی ابتدا و انتہا ہلاکت کے ساتھ ہوگی اور ان کی ہلاکت ان کے اقتدار کے بقدر ہوگی۔ ان پر اللہ کی دائمی لعنت ہو، یہ جھوٹوں کا سردار ہوگا۔ آخری زمانے میں اس کا ظہور ہوگا اور اس کے اور دجال اکبر کے درمیان ایک ہی دجال ہوگا۔ ایرانی سیاست اور عسکریت کے اثرات لبنان سے لے کر یمن تک پہنچ چکے ہیں اور اس وقت عرب دنیا کے 4 دارالحکومت
بالواسطہ ایران کے قبضے میں ہے، یعنی بغداد، بیروت، دمشق اور صنعا، جہاں ایرانی اثر و نفوذ سیاسی و مذہبی طور پر پھیل چکا ہے۔ ایران الحشد الشعبی یعنی مختلف شیعہ ملیشیاؤں کے ذریعے اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک ناقابل شکست قوت ہے، جس کا توڑ عرب حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، البتہ مختلف مسلح جہادی تنظیمیں ان کے ساتھ لڑ چکی ہے۔ دوستو، آج کا قسط یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلا قسط کل آئے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ سیریز کے تمام اقساط آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام۔